الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اور وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ محترم وارث و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ان نعمتوں کا ذکر کرنا کا سلسلہ شروع کیا تھا جن میں انہوں نے نعمتوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان نعمتوں کے اندر انہوں نے حد تجاوزی کی، لمٹ کو کراس کیا اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کو ٹھکرایا۔ تو ان کے احسان فراموشی کو اللہ تعالیٰ شمار کروا رہے تھے ان آیتوں کے اندر۔ درمیان میں کہا تعالیٰ رب العزت نے بطور تسلی کے یہ بیان فرما دی کہ آدمی چاہے دنیا کے اندر جو بھی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اصل امپورٹنس اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت کے دین پر اس کا ایمان ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں وہ اپنے اللہ کے یہاں اچھا اجر کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کے یہاں اچھا اجر پائے گا۔ اس کے سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ مضمون چل رہا تھا یہودیوں کی، جو ٹاپک چل رہا تھا، ہماری جو بات چل رہی تھی اور جس چیز کو ہم کنٹینیو کر رہے تھے وہ ان یہود کی نافرمانیاں تھی، اور ان کی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ شمار کر رہے تھے۔ اور درمیان میں اس آیت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ہو چاہے جس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ عز نے ایک ضابطہ، ایک اصول بیان کیا ہوا ہے، زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک اصول ہے۔ میں نے جیسے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، اللہ کے اصول و ضوابط ہے۔ جو قوم بھی اور جو سلسلہ بھی اور جو لوگ بھی جہاں کہیں کے رہنے والے ہو، وہ چمکنے والے اصول پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دیں گے، اور جو مٹنے والے اصول پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے۔ یہ اللہ کے اصول و ضابطہ ہے۔ تو اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ چاہے دنیا کے اندر آدمی جس شکل میں، جس نام میں، جس مذہب میں زندگی گزار رہا ہو، اس کی زندگی گزارنے کا ایک اصول یہ ہے اور ایک ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اس کی آخرت اللہ تعالیٰ بھلی بنا دے گا۔ اس میں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹھیک ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان لوگوں کا شمار کیا جاتا تو ان کے متعلق بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور جن کو اللہ پر نسبتاً ان کا ایمان مکمل اور کامل نہیں تھا ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا اس آیت کے اندر، ان الذین آمنوا، یہاں مسلمانوں کو بھی شمار فرمایا ہے۔
تو مفسرین نے اس موقع پر بطور مثال کے بعد عرض فرمائی ہے کہ جب کوئی حاکم ہوتا ہے، جب کوئی بادشاہ، کوئی رولر ہوتا ہے، اور وہ ایک کوئی عام حکم دینا چاہتا ہے، تو وہ تمام کو سامنے رکھ کر حکم دیتا ہے کہ میری ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، پھر فردا بردار لوگ، وہ اس لیے میں وہ نہیں مجھ سے راضی ہیں کہ میرا ان سے کوئی ریلیشن ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ اس لیے میرے اپنے لوگ، اس لیے وہ میرے انعامات اور میرے احسانات کے مستحق ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ آخر کے دن پر ایمان لائے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، نتیجتاً وہ میرے یہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے رب العزت نے یہاں مسلمانوں کا بھی شمار کر دیا کہ مسلمان اس حیثیت سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اس میں اس اعتبار سے مسلمانوں کو اس میں شمار کر دیا کہ ان لوگوں کی طرح آپ بھی اللہ پر ایمان لائے۔ اور ایک بات یہ عرض کی تھی کہ گزشتہ مجلس کے اندر اس آیت کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ چونکہ یہ باتیں جو چل رہی تھی اس میں اللہ رب العزت نے ایک یہ بیان کیا، آپ کی سابقہ زندگی کے متعلق جو بھی آپ نے نیک اعمال، برے اعمال کیے ہوں یا جو بھی آپ نے بدعمالیاں کی ہوں، لیکن جب آپ ایمان لے آئیں گے، اللہ کی ذات پر ایمان قبول کر لیں گے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی گزشتہ زندگی کے جو نافرمانیاں، جو گناہ اور جو جن بھی شکلوں کے اندر آپ نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو مٹا کر صاف کر دے گا، ان تمام کو ختم کر دے گا، اس کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس موقع پر یہود کو ایک خاص تسلی دی گئی ہے۔ اس کے پہلی والی آیت کے اندر جو ان کے متعلق فرمایا گیا تھا، غلبت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہود پر یہ وہ قوم ہے جن کے اوپر ذلت کا اور مسکنت کا تھپا لگا دیا گیا ہے، تو اس سے وہ نا امید اور مایوس نہ ہو جائے کہ اب تو ہم تو یہودی ہیں، چونکہ ہمارے اوپر تو ذلت کا اور مایوسی کا تھپا لگا دیا گیا ہے، تو نتیجتاً ہم اللہ کے یہاں کسی اجر کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو اللہ ان کو تسلی دے رہا ہے، ان کا حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی خراش نہیں ہے، آپ سے ہمیں کوئی عداوت نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی ابھی ان اصولوں پہ آ جائے گی، اس طریقے سے آپ گزاریں گے، تو آپ بھی ہمارے یہاں اجر کے مستحق ہوں گے۔ ایک بات تو یہ عرض کر دی، لیکن اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اوپر چند سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہ کیا نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی ہے؟ کہ نجات کے لیے صرف اللہ پر آدمی ایمان لے آئے اور آخر کے دن پر ایمان لے آئے، باقی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہ کریں، باقی کسی اور چیز کی طرف بڑھے نہیں، اس کو اپنائے نہیں، اس کا عقیدہ نہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ کیا وہ اللہ کے اجر کا مستحق ہوگا؟ اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے متعلق جس آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یہاں حوالہ دیا گیا ہے، ایک حوالے کے طور پر کسی آدمی کو نیک بننا ہو، کسی آدمی کو اللہ کے اجر کا مستحق ہونا ہو، تو وہ کس علاقے میں جائے، کن چیزوں سے وہ وابستہ ہو، تو اس کو ایک اشارہ کیا گیا، اس حوالہ کیا گیا، دیکھو اللہ پر ایمان لائے، آخر کے دن پر ایمان لائے، تو ایک حوالے کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس میں ساری ڈیٹیلز بیان کرنا مقصود نہیں تھی، اس آیت کے اندر ساری ڈیٹیلز بیان کرنا کہ بھائی ایمان لانے کے لیے ایکچول کن چیزوں پر ایمان لانا آپ کا ضروری ہے، ایکچول کن باتوں پر آپ کا عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے، چونکہ یہ باتیں بیان کرنا مقصود نہیں تھی، ایک حوالہ دینا مقصد تھا، اور ایک ان کا ایک ریفرنس دینا، ایک ان کو اشارہ کرنا مقصود تھا کہ آپ کو اگر اللہ کے اجر کا مستحق ہونا ہے تو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ وہ کن باتوں پر؟ کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف کی اس آیت کو اور ڈیٹیلز کرتی، اس کی اور تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ عزت نے سورہ بقرہ کے جو آیت آخر میں آیت ہیں، جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، ان آیت کریمہ کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ عزت نے پوری ڈیٹیلز بیان کی۔ اگر کوئی آدمی ایمان لانا چاہے، اللہ پر ایمان رکھنا چاہے، آخر کے دین پر ایمان رکھنا چاہے، تو اسے کیا کرنا ہے، کن باتوں پر ایمان لانا ہے، اسے پریکٹیکلی ایکچوئل کن چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ رسول، خاص اس آیت کریمہ کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر آمن رسول کے تحت بیان کی گئی ہیں، اس میں اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، مطلب اللہ کی کتابیں آ گئی اس میں ساری، قرآن شریف ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ تمام کتابیں اس میں شامل ہو گئیں، یہ سب اللہ پر، اس پر اللہ رب العزت کی ذات شامل ہو گئی، اس کے فرشتوں پر، اس کے تمام فرشتے شامل ہو گئے، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ڈیٹیلز بیان کر دی۔ تو سب سے بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہے، اور سب سے زیادہ
جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے وہ قرآن کی وہ تفسیر ہیں جو قرآن کی ایک آیت اپنی دوسری آیت کی کریں، جو قرآن خود اپنی ڈیٹیلز بیان کرے، جو قرآن خود اپنی تفصیل کو خود سامنے سے بیان کرے۔ تو چونکہ ہم نے جو آیت ہماری جو تفسیر کے مہارت چل رہی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا اجمال تھا، تھوڑا سا کنفیوژن تھا، تھوڑا سا وہ تھا کہ کیا اللہ پر صرف ایمان لانا کافی ہے، کیا صرف آخرت کے دین پر ایمان لانا کافی ہے، کسی آدمی کو رسول پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آدمی کو کتابوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی آدمی کو نعوذ باللہ باقی چیزوں پر، فرشتوں پر اور ان چیزوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ گزشتہ آیات کے اندر اگر کوئی آدمی اسی وجہ سے بہت سی کتابوں کے علماء نے لکھا ہے، اور ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، انہی آیتوں کو پڑھ کر ایک ایسا فرقہ رونما ہوا تھا، ایک ایسا طبقہ رونما ہوا تھا، ایک ایسی جماعت بنی تھی جنہوں نے حدیث کا، سنت کا انکار کر دیا۔ جب وہ قرآن کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، صرف قرآن کو ترجمے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ٹرانسلیشن سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی گمراہیوں میں پڑھتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کے اندر تو کوئی رسول کا کوئی ڈیٹیلز بیان نہیں کی گئی تھی، اس آیت کے اندر کوئی کتابوں کی، کوئی قرآن کی اور کوئی اس طرح کی کوئی ڈیٹیلز بیان کی گئی تھی، اور ایک اجمال بیان کیا گیا تھا، ایک حوالہ دیا گیا تھا، ایک ریفرنس دیا گیا، آپ کو اس علاقے میں جانا ہے، آپ کو اس طرف جانا ہے۔ تو صرف اس نسبت سے اس کو بیان کیا گیا تھا، لیکن ایک ترجمہ پڑھنے والا، ایک ٹرانسلیشن پڑھنے والا آدمی وہ اس کی تفصیل کو نہیں سمجھ پائے گا، نتیجتاً وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں کسی اجر کے مستحق ہونے کے لیے صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا کافی ہے، یا آخرت کے دین پر ایمان لانا کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، یا رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کے بہت سی اور جو ایمان کے عقائد ہیں، تقدیر کو ماننا، اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اس لیے آپ نے پاکستان کے ایک زمانے کے ایک فرقہ نما ہوا تھا جس کو اہل قرآن کہا جاتا تھا۔ آپ نام سے سنیں گے تو بڑا متاثر ہوں گے، اہل قرآن مطلب قرآن والے لوگ، تو آدمی سن کے کہ بھائی بڑے قرآن والے لوگ ہیں ماشاءاللہ، قرآن کے لوگ پر عمل کرنے والے، لیکن وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ انہوں نے نام اپنا اہل قرآن رکھا تھا، لیکن انہوں نے سنت کا انکار کر دیا۔ وہ حدیث کو کوئی چیز نعوذ باللہ نہیں سمجھتے تھے کہ بس قرآن کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں حضور کے ارشادات پر عمل کرنے کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے اگر آدمی صحیح طریقے سے نہیں سمجھے گا، صحیح طریقے سے نہیں، اور خود اپنی طریقے سے اگر اس نے وہ طریقہ سمجھنے کا جو اصول و ضوابط ہیں ان اصول کو فالو کرتے ہوئے اس نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا، تو وہ نتیجتاً شکار ہوگا اس طرح کی گمراہیوں کا۔ تو وہ اس آیت کے اندر ایک تو بات یہ سمجھنی تھی کہ اللہ رب العزت نے خود اس بات کو ڈیٹیلز قرآن شریف کی دوسری آیاتوں سے فرمائی ہے، اور ایک موقع پر اللہ رب العزت نے اگر اس سے یہ مراد لیا جائے چونکہ یہ بات یہود سے کہی گئی ہے، اور یہود کے سلسلے میں بات کلام چل رہا تھا، اور یہود سے تسلی دی گئی ہے کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ آپ کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر ایک گمراہی کا، ایک ذلت کا اور ایک مسکنت کا تھپہ لگا دیا گیا ہے، تو تمہیں اس سے مایوس ہو جانا، گیو اپ کر دینا، نا امید ہو جانا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نیک اعمال کر لو، تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور آخرت کے دین پر ایمان لے آؤ، تم دوبارہ اللہ کے اجر کے مستحق بن سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود وہ قوم ہے جو اللہ پر آلریڈی ایمان لائی ہوئی ہے، جو آخرت کے دین پر آلریڈی ایمان لائی ہوئی ہے، انہیں اس بات کا ایمان کی دعوت دینا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ نصارہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، ان کے شرک سے یہ ثابت نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ ان عیسائیوں سے، ان نصرانیوں سے اور یہودیوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کر رہے، وہ اللہ کو مان رہے، لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنر کو شریک کر رہے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کے بیٹے بنا دیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بیٹے بنا دیے، اور مریم کو شریک کر دیا، اس طرح کہ انہوں نے ساتھ میں شریک کر دیا، لیکن اللہ کو وہ مان رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ آخرت کا دین آنے والا ہے، قیامت نافذ ہونے والی ہے، اور چیزیں تمام ختم ہو جائے گی، اللہ کے یہاں حساب دینا، اس چیز کو مان رہے ہیں، اور اسی چیز کو یہاں پر اللہ عز و جل نے ان کو دعوت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو عقل در آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس طرح سے قرآن جس چیز کی ان کو دعوت دے رہا ہے وہ تو آلریڈی اس بات پر ایمان لا چکے ہیں، اس بات کو وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، پھر کیوں ان بات سے کہا گیا؟ تو اس میں مفسرین ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس حوالے سے دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کا اوپر ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ کے تمام
ایمان لانے کی جو تقاضے ہیں، مطلب ان کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تب تک آپ کا اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا جب شروع کے اندر ہم نے جب یہ آیت کریمہ شروع کی تھی سورہ بقرہ کا بالکل شروع کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر آپ کو یاد ہو ہماری شروع کی مجلسوں کا یہ آیت گزری تھی کہ یہ منافقین، یہود جو منافقین تو وہ یہ کہتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، وبالیوم الآخر، آخرت کے دین پر ایمان لے آئیں، اللہ فرما رہے وَهُم بِمُؤْمِن، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والے نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی ان کے ایمان والے نہ کہنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جس طرح اللہ پر ایمان ان کو لانا چاہیے تھا، مطلب اللہ کے تمام تقاضوں کو پورا اللہ پہ ایمان لانے کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں سمیت اللہ پر ایمان لانا تھا، اس طرح وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسی بات کی ان کو دعوت دینا تھی۔ اور وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دین پر ایمان لے رہے ہیں، لیکن اللہ خود کہہ رہے ہیں آپ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایمان لانا اللہ کے اوپر وہ معتبر ہیں جو ایمان لانے کی دعوت مسلمانوں کو دی گئی تھی اور مسلمانوں نے اس کو قبول کی، صحابہ نے قبول کی، اور بہت سے مسلمان اس بات کو قبول کر رہے ہیں، اس بات کا ان کا ایمان لانا وہ معتبر ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور موقع پر اللہ عزت نے ان یہود سے صاف ارشاد فرمایا وما انزل بما وآمنوا بما انزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به۔ یہ بھی آیت ہماری گزر چکی ہیں، اس میں جو میں آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اس قرآن پر ایمان لائے، اس نبی پر ایمان لائے جو آپ کے پاس آنے والی کتاب کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اس کا انکار نہیں کرے، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو سچ کہہ رہے ہیں، اور خود وہ کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں محمد سچے رسول ہیں، وہ آخری زمانے میں آنے والے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب نافذ کی جائے گی وہ سچی کتاب ہے۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ جو پہلی جو آیت جو بیان کی گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہماری آج کی جو آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دین پر ایمان لائے تو آپ اللہ کے اجر کے مستحق ہوں گے، معلوم ہوا صرف اللہ کے اوپر ایمان لانا صرف وہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ویسا ایمان لائے جیسا اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ کہ جو وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے اس سے بیان کیا، اگر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام جو باتیں اس میں بیان کی گئی تھی یہ اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے کہ اس کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کو مان کر اس کے اوپر زندگی گزارنا یہ معتبر ایمان ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر اس وقت دین کی وضاحت کرنے آئے جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا، لوگ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھی آ گیا اور اللہ ہر بات پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ان آیتوں میں صاف اللہ رب العزت اس قوم سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے آج کے زمانے کے اندر کوئی بھی یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اس آیت کے اندر کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دین پر ایمان لے آئے تو وہ اللہ کے اجر کا مستحق ہوگا، تو ہم لوگ اجر کے مستحق ہیں، ہم اللہ کے اجر کے مستحق ہیں۔ ان سے کہا جائے گا یہ قرآن کی جو آیت آپ کے حوالے سے دی گئی ہیں یہ صرف اشارہ کرنا تھا، آپ کو اس قرآن کے اندر ہی کئی موقع پر صاف صاف ارشاد فرمایا گیا، آپ سے کہا گیا کہ آپ رسول کی بات کو مانیں، قرآن کی بات کو مانیں اور ایسے ایمان لائے جسے صحابہ ایمان لائے، ایسے ایمان لائے جسے آپ کے اڑوس پڑوس کے مکہ والے مدینہ والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح ایمان لائے، آپ کو اس بات کی دعوت دی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور ایک سورہ مائدہ کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہیں اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے اور اپنے پر اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا مطلب جو لوگ کھلم کھلا کفر کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک آیت کے اندر سورہ اعراف کے اندر اسی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو انہیں اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہے گمراہ کر دیں اور جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں، اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کر دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ ٹوک اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میں نے چند مقامات وہ قرآن شریف کے بیانات کیے جن کے اندر صاف طور پر دنیا کے تمام لوگوں سے، تمام قوموں سے، بالخصوص ان یہود سے اور ان نصرانیوں سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو اس سے غلط مطلب بیان نہ سمجھیں، اس سے غلط بیانی کو نہ مراد لیں، کہ قرآن شریف کے اندر آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دین پر ایمان رکھیں، آپ کے لیے اتنا نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ حقیقت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں ان تمام چیزوں کو بھی فالو کرنا ہے جس کا قرآن شریف نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات تھی جس سے اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بھی اس سے گمراہ ہوا ہے، اور اسی آیتوں کے ماتحت امت کو مکلف بنایا گیا ہوا ہے۔ جو اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کی سنتوں پر عمل کریں، وہ رسول کی باتوں کو بھی حق جانیں۔ جو حیثیت قرآن شریف کی ہے وہی حیثیت اللہ کے رسول کے کلام کی بھی ہے، وہی حیثیت آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی ہے۔ اس کو نص قطعی کہا جاتا ہے، اور نص قطعی کے علاوہ کسی اور نص سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ شریعت کے نہ کسی چیز کو حلال کرنے کے لیے یا کسی چیز کو حرام کرنے کے لیے یا تو قرآن شریف کی کوئی آیت کی ضرورت ہوتی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کسی حدیث کے ٹکڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فقیہ، کوئی مفتی کسی حلال کو حلال نہیں کر سکتا، کسی حرام کو حرام نہیں کر سکتا، سوائے اس کو قرآن شریف کے کسی آیت کی ضرورت ہوگی یا کسی نص قطعی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ اس کے بھی بہت سے درجات ہیں، وہ کون سی نص ہونی چاہیے، وہ کس لیول کی ہونی چاہیے، وہ سند اس کی کیا ہونی چاہیے، وہ اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے ایک تو مسلمانوں کو ایک کلیئر کر دیا گیا کہ مسلمانوں، آپ کو یہ سمجھ کے کہ صرف میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں اور میں آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہوں، نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، رسول کے سنتوں کے اوپر زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جو دور چلا ہے، جو رواج چلے ہیں، عام طور پر لوگ محتم بشان عمل کے اندر جو اسلام کا رکن اعظم کہا جاتا ہے، جو بڑا رکن کہا جاتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے ارکان کے اندر سنتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس فرائض ادا ہو جانا چاہیے،
وہ ذمے سے میرے ذمے جو اللہ کی طرف سے جو لازم کیا گیا تھا، جو فرض کیا گیا تھا، وہ فرض میرے ذمے سے نکل جانا چاہیے، چاہے اس فرض کو ادا کرنے کے اندر میرے نبی کا طریقہ کیا تھا وہ ٹھیک ہے، کبھی فالو کر لیں گے، کبھی فالو نہیں کریں گے۔ یقین جانے ایسے لوگوں کو سفارش کے موقع پر بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ جب مسلمانوں کو، جب انسانوں کو ضرورت پڑے گی اللہ کے رسول کی سفارش کی جنت میں داخل ہونے کے لیے، وہی لوگ کو فرسٹ پرائیورٹی دی جائے گی، ان کو فرسٹ موقع دیا جائے گا جو اپنے نیک اعمال کے اندر سنت کو فالو کرنے کے عادی تھے، جو حضور کے طریقے کو اپنانے کے عادی تھے۔ اس لیے بار بار جو کہا جاتا ہے مسجدوں کے اندر، نمازوں کے اندر اپنے سروں کو ڈھانک کر نماز پڑھا کرے۔ اللہ کے رسول کی سنت مبارک ہے، نماز کے اندر سر ڈھانک کر نماز پڑھتے تھے۔ ہمارا آج کا مسلمان اس کو بس ہلکے میں معمولی ہوتا ہے، وہ کبھی فون گھر پہ نہیں بولتا لیکن نماز کے لیے سر پہ ٹوپی بھول جاتا ہے، وہ کبھی کسی اور چیز کو گھر پہ نہیں بولتا، وہ بہت سی اور چیزیں امپورٹنس ہوتی زندگی کے اندر ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں بولتا، لیکن سر پہ ٹوپی رکھنا نماز کے لیے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس کو میرے دوستوں، اس کو معمولی نہ لیں اور برا نہ مانیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں اس موقع پہ اس کی ضرورت پڑے گی ان چیزوں کی جب ہمیں اللہ کے رسول کی سفارش کی ضرورت ہوگی۔ حضور کے حکم کے بغیر ہماری جنت کی انٹری روک دی جائے گی۔ اگر آپ کا نبی آپ کی اجازت دے تو آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ آپ کا جنت کا داخلہ کینسل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر یہ وہ اعمال ہے، یہ سنت ہے، وہ ہیں جو ہمیں جنت پہ لے جانے کے لیے ذریعہ بنے گی۔ اس لیے بہت سے موقع پہ فرشتے خود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب آب زمزم سے لوگ کوثر کی جو حوض ہے اس سے جو پانی پلا رہے ہوں گے، تو اس موقع پر کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، دھتکارا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرشتوں سے کہیں گے آپ کیوں ان کو ہٹا رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے بعد آپ کے اندر آپ کے نام لیوا تھے، لیکن آپ کی سنتوں کو بڑا ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے، تو ان کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا، اور ان کو اللہ کے رسول کہیں گے آپ دور ہو جاؤ مجھ سے، آپ مجھ سے دور ہو جاؤ، ان کو میرے آنکھوں سے ہٹا دو، ان کو میرے سامنے سے دور کر دو۔ اب جی ان کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرما دے ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، وہ اپنی نجات کا ذریعہ کس میں تلاش کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا چابی ہو سکتی ہے اس کے پاس، اور کیا اس کے علاوہ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے اس کے پاس؟ اس لیے بزرگوں، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو ہم ہلکا سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ آپ کے پاس جو کیے گئے تھے نا، ہم ان کی جو فضیلت ہے، ان کے مقام، ان کے مرتبے جو سنتے ہیں، یہ وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سنت کا جو غلبہ جو تھا اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کرنے کا، وہ نیکسٹ لیول کا تھا۔ اس کے بعد آج تک دنیا نے اور زمین آسمان نے ایسی مثال نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ، ایک مثال کے طور پر عرض کر دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تھے، اور جب اس راستے سے آپ گزرے، آپ کو واش روم کا تقاضا ہوا، آپ کو استنجا کا تقاضا ہوا، آپ نے وہاں پر استنجا سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ سے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، کئی سالوں کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی راستے سے گزرے، ان کو یاد آیا وہ انسیڈنٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے، ان کو تقاضا نہیں تھا ان کو سنت کا، واش روم کا آیا ان کا، اس کے بعد اپنی سواری کو روکے ہیں، وہاں سے اترے ہیں، وہ اس جگہ پر بیٹھے، پھر وہاں سے دوبارہ وہ شروع ہو گئے۔ وہ ان کی زندگیوں کے اندر سنت کو فالو کرنے کا اتنا غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا۔ اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر کسی کہا کہ بیٹھ جاؤ، کسی صحابی نے مسجد کے باہر آواز سنی، چونکہ اس زمانے کے جو مسجد ہوتی تھی وہ درخت کے پتے ہوا کرتے تھے، کھجور کی شاخیں لگی ہوئی ہوتی تھی، تو پکی دیواریں نہیں تھی، تو آواز باہر جاتا تھا۔ تو آپ نے ممبر سے ارشاد فرمایا کسی مسجد کے آپ بھائی بیٹھ جاؤ، کوئی باہر سے گزرا تو اس نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے باہر، مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ کسی صحابی نے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے بیٹھنے کو کہہ رہے کہ آپ سے نہیں کہہ رہے، وہ اندر والے کسی صحابی سے کہہ رہے تھے، پھر وہ اٹھ کے چلنے لگے۔ تو یہ طریقہ صحابہ کی زندگی کے اندر ایک آپ کامن دیکھیں گے آپ صحابہ کے اندر جو حضور کے اطاعت کے جو غلبے تھے۔ تو ان آیتوں سے جو بات ہمیں سیکھنے ملی ہے وہ یہ کہ مسلمان بھی صرف اس پر کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں، آخرت کے دین پر ایمان لاتا ہوں، اور میں فرائض کو ادا کر لیتا ہوں، میں فرائض کو پورا کر لیتا ہوں، میرے ذمہ میں نماز فرض میں نے نماز ادا کر دی، مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی یا بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے ایسے ہی جنت مل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ سوچنا، اس طرح کا خیال دماغ میں لانا یہ مناسب نہیں ہے مسلمان کے لیے، اور خاص طور پر امت محمدیہ کے لیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجھ سے دن بھر کے اندر کوئی اللہ کے رسول کی کوئی سنت ایسی نہ ہو جو مجھ سے چھوٹ جائے، جس سے میں اس کو میں ہلکا سمجھ کر چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد والی آیت کے ہم لوگ تھوڑا سا اسٹارٹنگ سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد والی جو آیت تھی، چونکہ اب تک جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کے اوپر جو ان کی طرف سے ہونے والی جو لمٹ کراس کرنا جو ہوتا ہے، اور جو ان کا
حدود کو پار کر کے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور نعمتوں پہ ناشکری کرتے تھے، وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اور بیچ میں تسلی کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الذین آمنوا والی جو آیت ہم آج پڑھی اس کے متعلق، اس کے بعد والی آیت کے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، پھر اسی سلسلے کو اللہ رب العزت کنٹینیو کر رہے ہیں، ان کی اور نافرمانیاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، اور اس وقت کہا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات، اس میں جو تمہیں کچھ احکام دیے گئے ہیں انہیں قوت کے ساتھ تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تم متقی بنو۔ مسئلہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں جیسے عرض کیا تھا، جب یہ قوم بنی اسرائیل مصر سے چلی ہیں اور وادی تیہ کے اندر اور وادی سینا کے اندر جب یہ لوگ بھٹک گئے، راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اسی زمانے کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا تھا۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے، اس پر اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب ان کے حوالے کی تھی، اور اس میں احکامات تھے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ دیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تورات کو لے کر بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں، بنی اسرائیل کو وہ تورات نامی کتاب دیتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ان کو احکام بڑے سخت معلوم ہوتے ہیں، وہ احکام بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں، تو وہ بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے راستہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل نہیں کرنے والے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس کتاب پر عمل کروانا ہوتا تو موسیٰ تجھے کیوں کہتے؟ وہ ہم سے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، ہم سے ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، وہ تیرا واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں تک بس نہیں کیا، انہوں نے اس بات پر ہٹ دھرمی کر لی اور اڑ گئے کہ جب تک اللہ تعالی ہم سے خود نہ کہہ دیں ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مشورے سے آپس میں، چونکہ سارے لوگ کو کوہ طور پر لے کے جانا مناسب نہیں تھا، تو ان لوگوں نے آپس میں سے 70 آدمی کو فکس کیا اور ان کو نکی کیا گیا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجا گیا، اور وہ تمام کے تمام اپنی قوم کے بڑے سمجھے جاتے تھے، بڑے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت ان کو وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو اب ان کی شادی بدماشی یہاں تک ہو جاتی ہے کہ موسیٰ، ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے جادو سے آواز نکال دی ہو، جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کے مطلب ان کی اس طرح کی جو پلاننگ جو تھی کتاب پر جو راستہ تلاش کر رہے تھے نہ ماننے کا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو اس موقع پر ہوا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تھوڑا سا وہ زلزلہ آ گیا کوہ طور کے اندر، وہ لوگ، ان کو خوف ہو گیا کہ بھائی ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر ڈس کے مر جائیں گے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، ہم اس کے اوپر قبول کریں گے اور عمل کریں گے۔ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے کوہ طور سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے ہم سے کہا کہ تیرا پر عمل کرنا ہے۔ پھر انہوں نے آخر میں اپنی طرف سے ایک بات کو ایڈ کر دیا، ایک بات کو بڑھا دیا، اور آخر میں اللہ نے یوں کہا ہے جو عمل تم سے ہو سکے اس کو کرو، جو نہ ہو سکے اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کیا بڑھا دی کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا کر لو، جو نہیں ہو سکے گا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو بڑھا دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ قوم تو ویسے ہی عادی تھی احکام فراموشی کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ معاف کر دے گا، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ معاف کر دے گا۔ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم سے نہیں ہوگا تو میں معاف کر دوں گا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بحیثیت و معمولی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی یہ بہانے بنانے لگی کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا جا رہا ہے، یہ مجھ سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت جو اللہ نے ہمارے بڑوں سے کہا ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہوا تو میں معاف کروں گا، چونکہ یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، تو اس حکم کو فالو کرتے ہوئے ہم اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی بدماشیاں وہ لوگ کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے وہ جو پہاڑ ان کے قریب جو کوہ طور تھا اس کو پورا ان کے سروں پر لٹکا دیا، اور اس کے اوپر وہ گرنے والا تھا، کبھی اس طرف ڈولتے، کبھی جیسے سر کے اوپر کوئی چیز آ جاتی نا ایسے، تو اس کو پورا ڈھانپ دیا اور اس کے اوپر گرنے والا تھا، اور وہ لوگ خوف زدہ ہوا کہ نہیں، اب اگر ہم نے اس تورات، اس کتاب کے اوپر پورا مکمل طریقے سے عمل کرنے کا ارادہ اور قصد نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے نیچے ڈسا کر مار دیے جائیں۔ پھر انہوں نے اس کا عہد کیا کہ نہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد بھی بہت ساری نافرمانیاں ہوئی۔ تو اس آگے والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اب ترجمہ سنیں، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا، اور اس وقت کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات، اس میں تمہیں کچھ احکام دیے گئے ہیں، انہیں قوت کے ساتھ تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اس
تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تو اس آیت کے اندر انہی چیزوں کو بیان کرنا تھا، اور اس کے بعد اور بہت سی تفصیل ہے کہ وہ کوہ طور کو بلند کرنے کی کیفیت کیا تھی، وہ کس طرح بلند کیا گیا تھا، اور وہ پورا پہاڑ تھا یا کچھ اس میں سے آدھا پہاڑ تھا، اور بہت بڑی لمبی چوڑی تفصیلیں ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے اندر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا ایک بڑا ضابطہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو زبردستی کسی کو ماننے پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہاں تو پورا پڑھا سر پر ڈال دیا گیا، تو اللہ نعوذ باللہ زبردستی کر رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔